اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، سائنس اور ٹیکنالوجی نے سطح سمندر پر تیز رفتاری سے چلنے والے بحری جہاز کے نام سے دنیا کو بڑے شاہکار سے متعارف کروایا، جس نے نہ صرف انسانی زندگی کی تاریخ کو بدل ڈالا بلکہ لوگوں کی بے شمار مشکلات کو بھی دور کر دیا۔ اسی دوران زمین دوز چلنے والی سب میرین کی ایجاد نے بھی دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ سب میرین خاص طور پر سمندر کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار کی گئی تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ جہاں خیر ہوتی ہے وہاں شر بھی ہوتا ہے، کیونکہ بے شمار ایجادات کر کے اور حفاظتی تدابیر کے باوجود بھی جب انسان بے پناہ جانی و مالی نقصان اٹھاتا ہے تو یہ واقعتاً قابل افسوس عمل ہے۔ اس کی ایک مثال سب میرین کی ایجاد ہے، جو جہاں ایک طرف اپنے اندر بے پناہ فوائد لیے ہوئے ہے، وہیں یقیناً ہم میں بہت سے کم لوگ جانتے ہوں گے کہ سب میرین میں رہنے والے ان فوجیوں کی زندگی کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ انہیں کئی مہینوں تک اسی بدبودار جگہ پر رہنا پڑتا ہے، اور اگر انہیں کسی دشمن کا سامنا کرنا پڑ جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان میں سے کسی ایک کا بچ جانا ناممکن ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں بتائیں گے جو سب میرین میں ہونے والے خطرناک دھماکے کے باوجود حیران کن طریقے سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جنگ عظیم دوم کے دوران جب دنیا تباہی کے دھانے پر کھڑی تھی اور جب ہزاروں لاکھوں لوگ لمحے میں لقمہ اجل بن رہے تھے، ایسے میں سب سے قیمتی چیز فقط اپنی جان بچا لینا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اس وقت نہ صرف فضائی اور زمینی حملے ہو رہے تھے بلکہ سمندری راستے سے بھی ہر ممکن حملے جاری تھے۔ جنگ میں حصہ لینے والی برطانوی فوج نے اپنی ایک آبدوز دشمنوں پر حملے کی غرض سے روانہ کی، لیکن بدقسمتی سے یہ آبدوز بچ نہ سکی اور اس میں موجود تمام افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی سب میرین ڈوبتی ہے تو تمام لوگوں کو کسی تابوت کی طرح اپنے اندر بند کر لیتی ہے۔ یہی حال ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا جو جنگ کے خطرات سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سب میرین میں ایک ایسی بھی جگہ تھی جس میں سوار 4 لوگ خوش قسمتی سے زندہ بچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، تباہ ہونے والی اس سب میرین کی خاص بات یہ تھی کہ برطانوی نیوی نے یہ سب میرین الیگزینڈریا ملک کو بطور تحفہ دی تھی، اور اس کا کام صرف مالٹا نامی جزیرے تک سامان پہنچانا تھا۔ لہٰذا اپنے کام کو سر انجام دینے اور اسے صحیح سلامت پہنچانے کے بعد یہ سب میرین بحفاظت اپنے واپسی کے سفر پر رواں دواں تھی۔ اچانک 6 دسمبر کی رات کو اٹلی کی جانب سے بچھائے گئے جال میں پھنس گئی اور ایک دھماکے کے ساتھ سمندر میں ڈوب گئی۔ لیکن ناظرین، جان کیپس وہ واحد آدمی تھا جو اس خوفناک حادثے سے بچ نکلا اور بہت سی مشکلات سے بچتا بچاتا اپنے ملک پہنچ گیا۔ جب اس سے سوال کیا گیا کہ وہ اس حادثے میں کس طرح بچ نکلا تو اس نے بتایا کہ وہ اس سب میرین میں 18 مہینے تک قید رہا۔ جی ہاں ناظرین، 18 مہینے تک ایک بند تابوت جیسی سب میرین میں بند رہنے والا انسان کس طرح اس حادثے سے بچ نکلا، اس کی زبانی سنیے۔ جان کیپس نے اپنی حیرت انگیز کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ دھماکے کے وقت وہ اپنے بنکر میں لیٹا ہوا تھا۔ جب دھماکہ ہوا تو اس کی شدت اس قدر زور آور تھی کہ اس کے حواس بحال ہونے میں کئی گھنٹے لگ گئے، لیکن جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنے آس پاس سب کو مردہ حالت میں پایا، اور پھر وہ وہاں سے باہر نکلنے کے طریقے ڈھونڈنے لگا، لوگوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا۔ جب وہ آکسیجن روم تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آکسیجن تیزی سے باہر نکل رہی ہے۔ پھر وہ انجن کی طرف گیا، وہ اس سے آگے بھی جانا چاہتا تھا لیکن یہ ناممکن تھا، کیونکہ اس سے آگے کا سارا حصہ تباہ ہو چکا تھا اور اس سے آگے پانی ہی پانی تھا۔ اگر وہ دروازہ کھولتا تو پانی کی لپیٹ میں آ کر وہ بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح موت کے منہ میں پہنچ جاتا۔ چنانچہ وہ وہاں سے واپس آ گیا اور ٹارچ کی روشنی کی مدد سے لوگوں کو دیکھنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی طرح کوئی اور بھی ہو جو راہ فرار دیکھ رہا ہو۔ خوش قسمتی سے اسے 3 ایسے افراد مل گئے جو اس کی طرح اس حادثے سے بچ گئے تھے۔ لہٰذا ان سب نے مل کر اس کٹھن حالات کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور سب مل کر یہاں نکلنے کا طریقہ تلاش کرنے لگے۔ اس کے لیے پہلے وہ ایمرجنسی روم تک پہنچے، وہاں انہیں نیوی فوج کے لیے تیار کیے گئے خصوصی اسکیپ سوٹ مل گئے،
لیکن اس کے باوجود خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا، کیونکہ ان کپڑوں کو صرف سافٹ کی گہرائی سے بچانے کے لیے تیار کیا گیا تھا، جبکہ وہاں پر موجود میٹر ریڈنگ کے مطابق وہ لوگ 300 فٹ کے لگ بھگ سمندر کی گہرائی میں موجود تھے، اور اگر وہ اس کے باوجود اسکیپ کا آپشن استعمال کر بھی لیں تو محض سافٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد بالآخر وہ مر ہی جائیں گے۔ اس لیے یہ معاملہ ان کے لیے کافی پریشان کن تھا، لیکن ان کا مسئلہ اس وقت حل ہوتا نظر آیا جب ان میں سے موجود سمندر کی گہرائی کا اندازہ رکھنے والے شخص نے انہیں یقین دلایا کہ یہ میٹر ریڈنگ غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح آبدوز کا باقی سارا حصہ تباہ ہو چکا ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات میٹر ریڈنگ پر بھی ہوئے ہوں اور وہ بھی اپنی خرابی کی وجہ سے غلط ریڈنگ ظاہر کر رہا ہو۔ اگرچہ انہیں یہ بات کچھ حد تک درست معلوم ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہیں اس بات کا علم تھا کہ اگر وہ یہاں سے نکل بھی جائیں تو پانی کے پریشر کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور ان کی ہڈیاں تک ٹوٹ سکتی ہیں، یا پھر عین ممکن ہے کہ وہ سطح سمندر تک کبھی پہنچ ہی نہ پائیں۔ ان سبھی باتوں سے وہ سب بخوبی واقف تھے، لیکن انہوں نے وہاں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کے بجائے سب میرین سے باہر نکلنے کو ترجیح دی۔ گہرائی اور لہروں کی شدت کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے اسکیپ کپڑے پہنے اور باہر نکلنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ پھر انہوں نے سب میرین کا دروازہ کھولا اور آنکھیں بند کر کے پانی میں کود گئے۔ لیکن دوستو، ان سب میں سے سطح سمندر پر پہنچنے والا واحد شخص جان کیپس تھا، جو زندگی اور موت سے جنگ کر کے یہاں پہنچا تھا، جبکہ باقی افراد کہاں تھے، کس حالت میں تھے، اس کا اندازہ آج تک نہیں لگایا جا سکا۔ البتہ جان کیپس نے بتایا کہ سطح سمندر تک پہنچتے پہنچتے اس کی حالت اس قدر غیر ہو چکی تھی کہ اس کا ہاتھ پاؤں ہلانا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ آخرکار وہ ایک جزیرے تک پہنچ جانے میں کامیاب ہوا، اور کچھ ہی دیر بعد جان کیپس، جو کہ بلا شبہ ایک اچھی قسمت والا انسان تھا، کو ایک ماہی گیر نظر آیا جو شکار کی غرض سے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ جب اس کی نظر اس ماہی گیر پر پڑی تو اس نے سوچا کہ وہ اسے کسی طرح اپنی طرف متوجہ کرے، لیکن حالت غیر ہونے کی وجہ سے وہ اس ماہی گیر کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا۔ البتہ اس نے کوشش نہ چھوڑی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ماہی گیر چلتے چلتے خود ہی اس کی جگہ پہنچ گیا۔ ماہی گیر کی نظر جان کیپس پر پڑی تو حیران ہونے کے بجائے وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، کیونکہ ماہی گیر لوگوں کے لیے یہ واقعات عام ہوتے ہیں۔ ناظرین، جان کیپس سمندر کی گہرائیوں سے تو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اب جو اس کو خطرات لاحق تھے وہ اس سے بھی زیادہ شدید تھے۔ جی ہاں دوستو، یہاں سب سے اہم بات یہ تھی کہ کیپس کو اس جزیرے میں رہ کر نہ صرف اپنی توانائی بحال کرنا تھی، بلکہ اٹالین فوج سے بھی اپنی حفاظت کرنا تھی۔ لہٰذا کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد جب وہ اپنی تمام تر انرجی بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اب اگلا مرحلہ اس جگہ سے بغیر فوج کی نظروں میں آئے فرار ہونا تھا۔ لہٰذا بہت سی کوششوں کے بلبوتے پر بالآخر وہ خفیہ طریقے سے وہاں سے فرار ہو کر اپنے ملک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، جان کیپس کی اس سٹوری کو بعض لوگوں نے تو من گھڑت تصور کیا، جبکہ بعض لوگ اسے صرف حصول شہرت کا مواد گردانتے۔ اسی دوران جب جان کیپس کی وفات ہو گئی تو ماہرین نے گمشدہ آبدوز کی تلاش کا منصوبہ بنایا۔ بالآخر ماہرین کو بہت سی تلاش کے بعد سمندر کی گہرائیوں میں بالکل ویسی ہی سب میرین مل گئی جس کا تذکرہ جان کیپس نے کیا تھا۔ تجربات اور تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ یہ بالکل وہی سب میرین ہے جو اس حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ دوستو، ان تحقیقات کے بعد سب کو جان کیپس کی کہانی پر یقین آ گیا، اور اس طرح جان کیپس ان خوش قسمت افراد میں شامل ہو گیا جو سمندر کی سب سے زیادہ گہرائی سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔